نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو مرفوعات کی بحث چل رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا مرفوعات کیا کیا ہوتے ہیں۔ کم سے کم جو ہے، بلکہ ٹوٹل جو ہے کل مرفوعات کی تعداد 8 ہے، 8 مرفوعات ہوتے ہیں۔ لا نفی جنس جو ہے، اس کی خبر کانا کا اسم، یہ آپ کے لیے تھوڑی نئی چیز ہوگی، اور انا جو ہے اس کی خبر، بلکہ 4 چیزیں نئی ہیں آپ کے لیے، باقی سے تو آپ جو ہے تھوڑی سی مناسبت رکھتے ہیں۔ فاعل اور فعل مجہول کا جو فاعل ہوتا ہے، جسے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اور اسے اردو میں نائب فاعل بھی کہتے ہیں، نائب فاعل۔ ما لم مشابہ بلیس کا اسم، اور انا کی خبر، اور کانا کا اسم، اور لا برائے نفی جنس کی خبر۔ ایک جنس میں کئی ساری قسمیں آتی ہیں، تو اس کو آپ دھیان میں رکھیں، تو انشاءاللہ آپ لا نفی جنس کو سمجھ جائیں گے۔ خیر، تو یہ بات چل رہی تھی کل، قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ عرب اسے مؤنث مانتے ہیں، اور کون سی مؤنث مانتے ہیں؟ واحد مؤنث مانتے ہیں، واحد مؤنث مانتے ہیں۔ تو اسے مذکر اس وجہ سے اصل لا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں نہ ہی گولتا ہے، نہ ہی الف مقصورہ زائدہ ہے، الف مقصورہ زائدہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ زائدہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی گولتا ہے، تو یہ مذکر ہے۔ لیکن عرب اسے مؤنث مانتے ہیں، تو عرب کے ماننے کے لحاظ سے اسے مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ ایسے ہی الشمس جو ہے، اس میں بھی کوئی گولتا اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ نہیں ہے، لیکن عرب اسے مؤنث مانتے ہیں، تو ہم اسے مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اور اگر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، تو پھر ہمیشہ کیا لائیں گے؟ فعل کو مؤنث لائیں گے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں فائدہ۔ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، یعنی واحد کا صیغہ، جو واحد مذکر غائب ہے، اور مؤنث کے لیے واحد مؤنث غائب لے کر آئیں گے۔ مذکر کے لیے واحد مذکر غائب، اور مؤنث کے لیے واحد مؤنث غائب لے کر آئیں گے۔ واحد کا صیغہ لے کر آئیں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت جو ہے، جب اس کے آگے اسم آئے گا، اس میں ظاہر آئے گا، جو اس کا فاعل بنے گا، تو اس وقت اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی، اور ضمیر جب اس کے اندر ہوگی، جب ہی وہ تثنیہ جمع ہوگا، اور ضمیر فاعل ہوتی ہے۔ وہ آپ شروع میں سمجھ چکے ہیں کہ فعل جو ہے کبھی تثنیہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ فاعل کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ اسم ہوتا ہے۔ تو فاعل جب فعل کے اندر ہوگا، یعنی جب وہ ضمیر ہوگا، فاعل جو ہے جب ضمیر ہوگا، تو فعل تثنیہ جمع ہو جائے گا، لیکن فعل تو خود واحد ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات کو ملحوظ رکھیں، آپ اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ نے پیچھے جو بات پڑھی تھی، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ہے جب اس میں ظاہر آگے آئے گا، یعنی ایسا اسم جو فاعل بن رہا ہو اور فعل کے بعد آئے گا، اسے اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ تو جب وہ آئے گا تو فعل ہمیشہ ہم واحد کا صیغہ لے کر آئیں گے، کیونکہ فعل کو تثنیہ جمع کیوں لاتے تھے؟ کہ اس کے اندر ضمیر ہوتی تھی، جو اسم ہے وہی اس کو تثنیہ جمع بنا رہی تھی، باقی اسم وہ فعل جو ہے وہ تثنیہ جمع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس بات کو دھیان رکھیں، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال۔ اب آپ یہاں پہ ضربا الرجلان نہیں کہیں گے، کیوں؟ ضربا کہیں گے تو اس کے اندر الف ہے، وہ اس کا فاعل ہے، تو الرجلان پھر لانے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے بعد تو ہمیشہ مفعول ہی آئے گا۔ ضربا جو ہے، یہ اس کو دھیان میں رکھیں، اگر تثنیہ جمع کہیں آ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے، تو آپ جو ہے اس پہ ہمیشہ زبر ہی پڑھیں گے، اسے مفعول ہی بنائیں گے آنکھ بند کر کے، کیونکہ اس کی جو ضمیر جو اس فعل کے اندر ہے وہی فاعل بنے گی اس وقت۔ جیسے ضربا الرجلین، یا ضربا الرجل کوئی کہہ دے، ضربا الرجل، تو اب الرجل پہ پیش پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ آپ زبر ہی پڑھیں گے، کیونکہ ضربا الرجل کا ہے، اس نے ان دونوں نے مارا آدمی کو۔ ضربا الرجل، ضربا الرجل، تو وہی ہے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، اور ضرب الرجال۔ اور جب فاعل ظاہر نہ ہو، یعنی فاعل جب ظاہر نہ ہو، فاعل واحد کے لیے فعل واحد، اور
فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. جیسے الخادم ذهبا، الخادمان ذهبا، الخادمون ذهبوا. دیکھیں الخادم ذهبا، اب اس ذهبا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو بتا رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. ہوا ضمیر کا خادم مراد ہے جو پیچھے آ رہا ہے، جو مبتدا ہے. تو اس میں ایک ضمیر ہے ذهبا میں جس سے مراد الخادم ہے. اور الخادمانی ذهبا اس میں الف ہے جو بتا رہا ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں ضمیر بارز ہے. یہ الف جو ہے یہ بتا رہا ہے تثنیہ کو، اور تثنیہ سے کون مراد ہے؟ جو پیچھے الخادمانی آ رہے ہیں. یعنی جیسے یہ ایسے ہے خادم گئے، دو خادم گئے، یا پھر گئے اس سے کون مراد ہے؟ یعنی دو خادم. جیسے ترجمہ کریں گے دو خادم گئے ہیں. الخادمون ذهبوا، اب اس میں جو واو ہے یہ بتا رہا ہے جمع کو، اور یہ جمع جو ہے یہ اس کے اندر ضمیر ہے ہم، یعنی یہ واو جو ہے تو یہ لوٹ رہی ہے الخادمون کی طرف. تو بتا رہے ہیں کہ جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لے کر آئیں گے. ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں. جیسا الرجال قاموا اور الرجال قامت. دیکھیں الرجال قاموا، پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ چل رہی تھی اس کی کہ جو الرجال ہے یہ مؤنث ہے اور واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن لفظ کا اعتبار کریں گے تو فعل کو مذکر لائیں گے. تو اس وقت یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ جمع جو ہے یہ بھی اثر دکھائے گی، اس کا جمع ہونا بھی اثر دکھائے گا. یعنی الرجال جو ہے یہ جمع ہے، رجل کی جمع ہے، اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر بولی جائے گی. یعنی بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے لیے جو پروناؤن لایا جائے گا وہ بھی جمع کا لے کر آیا جائے گا. جیسے اگر بہت سارے لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں تو میں ان سب کو کہوں گا تم سب لوگ، انتم. اور اگر وہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم کہوں گا وہ سب لوگ ہم. تو یعنی جو ہے جمع کی طرف جو ہے جمع کی ہی ضمیر لوٹائی جائے گی. تو الرجال قاموا میں واو جو ہے یہ جمع کو بتا رہا ہے اور اس سے مراد الرجال ہے. لیکن جو ہے الرجال یہ جمع مکسر ہے، تو اس جمع مکسر کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے مؤنث بھی لا سکتے ہیں. الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں، الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے بھی اسے مؤنث لا سکتے ہیں. تو جو جمع مکسر ہے اس کے اندر دو کام کر سکتے ہیں، اس کو فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو جمع بھی لا سکتے ہیں. اور یہ جب ہوگا جب جو ہے جو فاعل ہے وہ فعل سے پہلے آ رہا ہو، جبھی تو اس سے جبھی تو ضمیر اس کی طرف لوٹے گی. یعنی فعل سے پہلے جب فاعل آئے گا جبھی جو ہے وہ فعل کے اندر ضمیر ہوگی جو اس فاعل کی طرف لوٹے گی. جب فعل کے بعد آئے گا تو پھر تو اس کا فاعل آگے موجود ہوگا. تو ضمیر جب ہوگی فعل کے اندر کہ جب اس کا فاعل فعل سے پہلے آ رہا ہو. مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، نام نہیں رکھا گیا. یعنی اس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، مطلب بتایا نہیں گیا کہ اس کا کرنے والا کون ہے. وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں. جیسے ضرب زید، فاعل کو تو حذف کر دیں اور مفعول کو ذکر کریں اور فعل مجہول کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. تو کہیں گے زید مارا گیا، تو کیسے کہیں گے ضرب زید، زید مارا گیا. اب مارنے والا نہیں پتہ کون ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہاں زید کو مارا گیا. تو ہر آدمی جو ہے، ہم جب اپنی زبان میں یا کوئی بھی آدمی اپنی زبان میں بات کرتا ہے تو دو طریقے سے کرتا ہے، یا تو معروف بات کرتا ہے یا مجہول بات کرتا ہے. جیسے ایک تو یوں کہتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، یا تو یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، کیا ہوا، یعنی یہ کام ہو چکا، ہو گیا. یا پھر یہ کہتا ہے اس نے یہ کام کیا. تو ایک بات کو دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں، ایک تو معروف طریقے سے اور ایک مجہول طریقے سے. معروف جس میں کرنے والا معلوم ہو اور مجہول جس میں نامعلوم ہو.
اور فعل کے مذکر و مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہے، جیسے ضربت ضربت ہندن و ہندن ضربت ہندن و ہندن ضربت، یعنی فعل کو جمع لانا اور جو واحد لانا تثنیہ لانا یہ فاعل کی طرح ہے، یعنی فاعل کو جیسے ہم جمع لا رہے تھے، تثنیہ لا رہے تھے اور واحد لا رہے تھے، تو یہ ساری جو پیچھے بحث آئی ہے یہ سب مفعول میں بھی جو ہے یہ پوری مطلب مفعول بھی جو ہے اس پہ اسی جیسے ہوگا، یعنی مفعول کے اندر بھی یہ ساری تبدیلیاں ہوں گی جو فاعل کے اندر ہوئی ہیں۔ تو ضربت ہندن اور ہندن ضربت، وضرب الیوم ہندن وضربت الیوم ہندن۔ دیکھیے جب ہندن کے اور ضربہ کے بیچ میں فصل کر دیا تو اب فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی، یعنی ماری گئی ہند، یعنی جو ہندن ہے وہ ماری گئی، آج ماری گئی ہندن، یعنی ہندن آج ماری گئی، الیوم ضرب الیوم ہندن، ہندن آج ماری گئی، یعنی آج اس کی پٹائی ہوئی۔ اور رؤی الشمس، رؤیا رآ یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رؤی الشمس سورج دیکھا گیا، ورؤیت الشمس ورؤیت الشمس سورج دیکھا گیا، تو مؤنث و مذکر دونوں لا سکتے ہیں۔ سب کی مثالیں دیں گے آپ کو اس میں، ضرب الرجال و ضربت الرجال، اور ضرب الرجل ضرب الرجلان اور ضرب الرجال، یعنی جو ساری تبدیلیاں فاعل کے اندر ہو رہی تھیں وہی مفعول ما لم یسمى فاعل کے اندر بھی ہوں گی۔ تو ان سب کی مثالیں لے کر آ رہے ہیں، الخامد طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبوا، الرجال ضربوا، الرجال ضربت۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں، یعنی فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہ معلوم ہو، نام معلوم نہ ہو۔ مبتدا خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم، زید عالم، یعنی مبتدا بھی اسم ہوتا ہے، خبر بھی اسم ہوتی ہے، کبھی کبھار خبر فعل بھی ہو جاتی ہے، لیکن مبتدا تو اسم ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی کوئی ان سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا ہے جو انہیں عمل دے، جیسے فی اگر لے آئیں تو فی زیر دیتا ہے، تو یہاں فی بھی موجود نہیں ہے، تو یہاں تو پیش آ رہا ہے، تو پیش لانے کے لیے فاعل ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے جو پیش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی فعل بھی محذوف نہیں ہے، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی اور کوئی چیز ہے جو پیش دیتی ہے، پیش دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عامل کون سا ہوتا ہے، اس کے اندر عامل جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے، یعنی معنی سے یعنی اس کے اندر معنی سے سمجھ میں آتا ہے، ہاں یہ مبتدا ہے تو اس میں عرب پیش ہی دیتے ہیں، اور یہ خبر ہے تو اس میں عرب پیش ہی دیتے ہیں، تو معنی سے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو معنی سے سمجھ میں آیا، نہ کہ کسی لفظ سے جو اس سے پہلے محذوف ہو، اس سے پہلے چھپا ہوا ہو، تو ان کا عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم۔ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ مبتدا تو معرفہ ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار نکرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نکرہ ہوتا ہے جس کو خاص کر لیا جائے، یعنی بغیر الف لام ڈالے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب خاص ہو جاتی ہیں، یعنی ایسے مثال کے طور پہ کسی نے سوال کیا کیا گھر میں مرد ہے یا عورت، تو اب اس کا جواب خاص ہو جائے گا، یعنی سوال خاص ہو گیا، یعنی مرد عورت میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا، یعنی یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے نا گھر میں۔ یعنی جب پوچھا جا رہا ہے کسی سے، جیسے کسی شخص نے ندا دی، کوئی بھکاری ہے یا کوئی اور ہے، تو کسی نے آواز دی، تو اس نے پوچھا گھر میں مرد ہے یا عورت، تو اب اس کا جواب جو ہے متعین ہے، یا تو مرد ہوگا یا عورت، تو اس وقت جو ہے مبتدا کو نکرہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو خیر وہ اور باقی تفصیل جو بڑی کتابوں میں ہے، باقی اتنی خاص چیز نہیں ہے، جو گرامر پڑھتے ہیں لوگ، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں گرامر کی گہرائیوں میں۔ جو علماء حضرات پڑھتے ہیں عربی کو 8 سال پڑھتے ہیں، 8 سال، ہم تو جو ہے ابھی یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 سال پڑھ لیں گے، 3 سال،
وہ 8 سال پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ باریکی پڑھتے ہیں، جب جا کے ہے وہ قرآن کو سمجھ پاتے ہیں اور صحیح سے اس کی تفسیر کر پاتے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے اس زبان کو سیکھنے کے بعد اس بات کو جو ہے سمجھ جائیں کہ قرآن کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے میں بھی کبھی کبھار غلطی صحابی کو بھی لگ جاتی ہیں۔ ایک وہ قرآن کی آیت ہے کہ جب 2 دھاگے مل جائیں تو اس وقت جو ہے سحری کر لیں۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے ایک سفید دھاگا اور نہیں 2 دھاگے جدا ہو جائے، معاف کیجئے، جب جو ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا تو صحابی جو ہے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا اور کالا دھاگا لے کے جو ہے اسے تھوڑی دیر میں دیکھتے اپنے تکیے کے نیچے ڈال کے کہ یہ دونوں جدا ہو گئے، تو وہ کافی دیر تک سحری کرتے رہے اور نماز کو نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کے انہیں بلوایا، تو وہ آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہے کہ وہ سحری کا وقت ہی نہیں ختم ہوا تھا، میں تو وہ دیکھ رہا تھا وہ 2 دھاگے میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھے تھے، وہ جدا ہوں گے جب میں سحری جو ہے پوری کرتا، تو ابھی تک تو وہ ہوئے نہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور کہا کہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، یعنی پھر بعد میں سمجھایا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس سے مراد جو ہے وہ جو آسمان پر ایک کالی بدلی آتی ہے رات کے وقت، صبح کاذب جو آتی ہے، اس کے بعد صبح صادق آتی ہے، یعنی مطلب وہ ایک کالی دھاری آتی ہے پھر ایک سفید، تو جب یہ دونوں جو ہے نا الگ الگ ہو جائیں، یعنی مطلب اندھیرا چھٹ جائے، یعنی وہ صبح صادق کے وقت ہی ہوتا ہے ایسا جب جو ہے سحری کا وقت ختم ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، تو خیر جو ہے اگر آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ کو علماء سے جو ہے پھر بھی رابطہ قائم رکھنا پڑے گا، کیونکہ اصل باریکی تو وہی جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے بھی 15 علوم جو ہے آپ جو ہے اس کے محتاج ہیں، 15 علوم آپ کو آنے چاہیے جب جا کے آپ قرآن کو سمجھا پائیں گے۔ دیکھیے وہ پورے 15 علوم میں نے لکھ رکھے ہیں، دیکھیے یہ لیجئے، یہ 15 علوم ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو علم اللغات ہے، یعنی آپ کو لغت معلوم ہونے چاہیے، ڈکشنری ورڈ میننگس آپ کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہونے چاہیے، اور 7 قراتیں ہیں تو اس حساب سے آپ کو جو ہے ورڈ میننگس یاد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد علم نحو جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور علم صرف وہ بھی جو چل رہی ہے الحمدللہ۔ علم الاشتقاق ایک الگ علم ہے، ٹھیک ہے، اور علم المعانی ہے، علم البیان ہے، علم البدیع ہے، علم القراءت ہے، یعنی جو 7 قرات ہوتی ہیں، 7 قراتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کریم 7 حروفوں پر نازل ہوا، یعنی 7 قراتوں پر۔ اور علم العقائد ہے، علم الاعتقاد جسے کہتے ہیں، یعنی عقیدے کا علم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور اصول فقہ ہے، اسباب نزول ہے، یعنی کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا چاہیے، کون سی آیت کا حکم باقی ہے اور کون سی آیت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ علم الفقہ، فقہ معلوم ہونی چاہیے، علم فقہ، تاکہ اس میں سے مسائل نکال پائیں۔ علم حدیث، حدیث سے بھی قرآن کی آیت کی شرح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس سے قرآن کی جو ہے شرح ہوتی ہے، یعنی قرآن کی تشریح ہوتی ہے۔ علم وہابی، ایسا علم جب ان 14 علوم پہ آدمی عمل کرتا ہے، ان 14 علوم پہ محنت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے علم وہابی دیتے ہیں، جسے علم لدنی کہتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں، جسے کہتے ہیں الہام۔ تو یہ 15 علوم ہے، جب جا کے قرآن کی تفہیم آدمی کر سکتا ہے۔ اگر شوق ہے تو یہ 15 علوم آپ سیکھیں، یعنی 14 سیکھیں، 15واں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایسا نہیں سرسری، اس میں مہارت ہونی چاہیے، جب جا کے قرآن کو سمجھانے پر آپ قادر ہو پائیں گے۔ تو جو ہے عربی زبان سیکھ کے جو ہے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں غلطی ہو علماء سے رابطہ قائم کریں اور پوچھیں، اور جو ہے صحیح طریقے پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود سے نہ سمجھیں۔ جہاں کوئی دقت پریشانی ہو تو علماء سے رابطہ کریں، اور جو اس کو جاننے والے ہیں۔ اچھا، تو مبتدا خبر کی بات چل رہی تھی۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بات ہو گئی تھی۔ مثالیں یہ ہیں، زید ابوہ عالم، اللہ یعصمک، العالم ان جاءکم فاکرموہ۔ دیکھیں، زید ابوہ عالم، زید کے اس کا باپ عالم ہے، زید کے اس کا باپ عالم ہے۔ تو دیکھیے یہ جو ابوہ عالم ہے نا، یہ خبر ہے پوری کی پوری، اور یہ پورا جملہ ہے، ابوہ اس کا باپ، عالم عالم ہے، تو اس کا یعنی ہو ضمیر سے کون مراد ہے؟ یعنی زید مراد ہے، جیسا کہ ابھی پیچھے فعل میں آیا تھا الخادم ذہبا،
تو ذہبہ سے کون مراد تھا؟ الخادم، یعنی ذہبہ میں جو ہوا ضمیر تھی ایسے اسم میں بھی ہوتا ہے، تو یہ ہو ضمیر سے زید مراد ہے جو کہ اس ضمیر سے پہلے آ رہا ہے، یعنی زید کہ اس کا باپ عالم ہے، تو ابوہ عالم یہ جملہ ہے اور یہ خبر بننا ہے، تو یہ ایک مثال ہے۔ ایک اللہ یعصمک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ فعل ہے، خبر دیکھیں فعل آ رہی ہے، یہ بھی مبتدا خبر ہے۔ العالم ان جاءکم فاکرموہ، عالم جاننے والا اگر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو، ہو ضمیر سے عالم مراد ہے۔ تو دیکھیے یہ پوری جو ہے یہ پورا جملہ ان جو ہے اس کے یہ شرط کے معنی میں آتا ہے، ابھی اسی کتاب میں آپ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے، بس توجہ سے پڑھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہیں تک رہنے دیتے ہیں اسے، پڑھ لیا ہم نے اچھا خاصا، یہ اس کو پورا کر دیں۔ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، یعنی خبر پہلے آ جاتی ہے، مبتدا بعد میں آ جاتا ہے۔ جب خبر جو ہے وہ ہمیں بتانا مقصد، یعنی ہائی لائٹ کرنا، اس پر توجہ ڈالنا مقصد ہو، جیسے فی الدار زیدن، گھر میں زید ہے، یعنی گھر میں ہی زید ہے، فی الدار زیدن گھر میں ہی زید ہے، تو اس وقت خبر کو مقدم کر دیا تو یہ جو ہے یعنی یہ مقدم ہو جاتی ہے خاص وجہ سے، جب توجہ ڈالنا مقصد ہو۔ اور انگلش میں جیسے کہتے ہیں نا دیر جیسے لاتے ہیں جس میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا، تو اس جیسے جملے کہنے کے لیے بھی جو ہے خبر کو پہلے لے آتے ہیں، جیسے دیر از نو منی ان مائی پاکٹ، یعنی میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، تو اب یہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہے کوئی بھی، تو اس لیے پھر دیر لاتے ہیں انگلش میں۔ عربی میں آپ کو ایسا سینٹینس بولنا ہو تو خبر کو پہلے لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔